بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ظلم، جبر، بربریت، نسل کشی، قحط، عبادت گاہوں اور مقدس مقامات کا انہدام غرض 21ویں صدی میں جو ظلم آپ سوچ سکتے ہیں دوستو، وہ سب اسرائیل نے کیے۔ اس تمام عرصے میں یورپ اور امریکہ مکمل طور پر اسرائیل کی پشت پناہی کرتا رہا، بلکہ عملی طور پر ہر اس اقدام کے سامنے آئے جو اسرائیل کو اس کی حد میں رکھنے اور علاقائی استحکام برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا تھا۔ دوسری طرف ایران نے آپریشن وحدت الصادق کے نام سے اس ظلم اور بربریت کے خلاف 2 بار کارروائیاں کی۔ یورپ، امریکہ اور اس کی مقامی کٹ پتلیوں نے مل کر پوری طاقت اسرائیل کی حفاظت کے لیے استعمال کی۔ یہ اسلامی جمہوری کی میزائل ٹیکنالوجی کی طاقت تھی، یعنی دوستو ایران کی میزائل ٹیکنالوجی کی طاقت تھی کہ جس نے حیفا اور تل ابیب میں اتنی گرمی پیدا کر دی کہ اس کی تپش امریکہ تک محسوس کی جانے لگی۔ امریکہ اسرائیل کو بچانے کے لیے میدان میں آیا اور قطر میں اپنے بیسز پر حملہ کروا کر اپنی بے عزتی کروا بیٹھا۔ جہاں دوستو آپ امریکہ کی طرف ایک پتھر بھی نہیں پھینک سکتے، وہاں ایران نے اس کے اوپر 14 میزائل برسا دیے۔ بظاہر ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چھوٹی سی بات لگے، لیکن دوستو یہ ایک تاریخ بن چکی ہے کہ آج تک کسی نے اس کے اوپر آنکھ تک نہیں اٹھائی امریکہ کی طرف، تو ایران نے اس کی طرف میزائل پھینک دیے۔ صدر ٹرمپ کو امن کا نوبیل پرائز آیا ہوا تھا اور بڑے زور کا آیا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہر صورت میں اس سال نوبیل پرائز کا حقدار وہ ٹھہرے، لیکن بات بالکل الٹ گئی، بلکہ اس کے لیے تو اس نے باقاعدہ دھمکی آمیز زبان کا استعمال بھی کیا اور اسی کو نوبیل پرائز ملنا چاہیے۔ اگر نوبیل انعام دوستو صدر ٹرمپ کو مل جاتا تو یہ نوبیل پرائز کمیٹی کے اخلاقی معیار پر بھی سوال اٹھتا کہ وہ صدر ٹرمپ کو امن کا نوبیل پرائز دے۔ وہ شخص جو غزہ کی نسل کشی میں براہ راست شریک ہو، اسے کسی صورت یہ اہم انعام نہیں ملنا تھا۔ دوستو یقیناً صدر ٹرمپ سے کہا گیا ہوگا کہ جب تک غزہ جنگ جاری ہے تب تک تمہیں یہ انعام نہیں دیا جا سکتا، اس لیے اس نے مکمل اہتمام کیا اور ہر جگہ یہ ڈیڈ لائن دے دی کہ ہر صورت میں جمعے تک غزہ میں جنگ بندی کے مذاکرات مکمل کیے جائیں، تاکہ جب جمعے کو نوبیل پرائز کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے تو اس وقت یہ خوشکن مناظر ٹی وی دکھائے جا رہے ہوں کہ غزہ میں جنگ بندی ہو چکی ہے اور صدر ٹرمپ کو نوبیل انعام بھی مل رہا ہے۔ ٹرمپ خود شرم الشیخ میں حتمی ڈیل کے لیے پہنچ رہا ہے۔ ویسے یہ شرم الشیخ ہمیشہ سے دوستو فلسطینی جدوجہد کی خرید و فروخت کا مرکز رہا ہے۔ یہاں سے فلسطینیوں کو جھوٹے وعدوں اور جبری بے دخلیوں کے سوا کبھی کچھ نہیں ملا۔ دوستو ہمیشہ یہ نظریہ رہا ہے کہ امن طاقت کا نتیجہ ہے، کمزور کو صرف غلامی کرنا ہوتی ہے۔ آج غزہ کے ہزاروں مجاہدین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ غزہ اور فلسطینی ریاست کی بات ہو رہی ہے۔ ابراہم کارڈ کے نام پر پورے غزہ اور فلسطین کو ہمیشہ کے لیے ہڑپ کرنے کا پروگرام تھا۔ مجاہدین کی قربانیوں نے دوستو ان سب منصوبوں پر پانی پھیر دیا، پانی نہیں بلکہ کالک پھیر دی۔ غزہ کی عظیم قربانیاں ہمیں باور کرواتی ہیں کہ پورا امریکہ، یورپ اور اس کے مقامی پٹھوں بھی آپ کے خلاف ہوں، اور آپ مکمل اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے تیاری کریں تو فتح اور نصرت آپ کے قدموں میں ہوتی ہے۔ یاد رکھیں دوستو کہ مزاحمت کے لیے باقی رہنا ہی فتح ہوتی ہے۔ خود کو عقل کل سمجھنے والے قوموں کی تاریخ سے آشنا نہیں ہیں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آج نہیں تو کل حالات نے پلٹا کھانا ہے اور طاقت کے توازن بدلنے ہیں۔ یہ غیر فطری ریاست ہے، آج نہیں کل یہ ختم ہو جائے گی۔ مقامی مسلمان، یہودی اور مسیحی مل کر رہیں گے اور یہ سب فلسطین ہوگا۔ کل تک نیتن یاہو فرعونوں کے لہجے میں بول رہا تھا اور حماس پر مکمل فتح حاصل کریں گے۔ غزہ کو کسی ملکیتی پلاٹ کی طرح ایک سیرگاہ بنائیں گے اور اس کے لیے سرمایہ کاروں کا انتظام کر لیا گیا تھا۔
آپ کو صدر ٹرمپ کی وہ ویڈیو دوستو ضرور یاد ہوگی جس میں غزہ کو ایک ریزورٹ اور ٹرمپ اور نیتن یاہو کو یہاں انجوائے کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ آج سب مذاکرات پر مجبور ہو چکے ہیں، ایک بار نہیں بلکہ بار بار مجبور ہیں۔ دنیا کا اجتماعی ضمیر حکومتوں سے ہٹ کر ہوتا ہے اور اس کے اثرات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک وقت تک عوام کی اجتماعی دانش پر میڈیا اور پروپیگنڈے کا پردہ ڈالا جا سکتا ہے دوستو، مگر ہمیشہ کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ تمام غزہ برباد کرنے اور دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی کے استعمال کے باوجود اسرائیل اپنے کسی قیدی کو چھڑا نہیں سکا۔ حماس جب چاہتی ہے، جیسے چاہتی ہے کارروائیاں کرتی ہے اور اپنے وجود کا اظہار کرتی ہے۔ ابھی چند دن پہلے راکٹ برسا کر بتا دیا کہ ہم زمین پر موجود ہیں اور تمہارے تو بہت ہی قریب ہیں۔ بہرحال دوستو، معاہدے کے تحت تمام قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، جن میں 20 قیدیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ تمام زندہ بچ جانے والے قیدیوں کو ایک ساتھ ممکنہ طور پر اتوار رہا کر دیا جائے گا، جبکہ ہلاک ہونے والے 28 قیدیوں کی باقیات مرحلہ وار واپس کی جائیں گی۔ معاہدے کے تحت دوستو، اسرائیلی جیلوں میں قید سینکڑوں فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا اور اسرائیلی فوج غزہ کے کچھ علاقے سے انخلا کرے گی اور علاقے میں انسانی امداد کی ترسیل بڑھائی جائے گی۔ مکمل جنگ بندی پر مزید مذاکرات کیے جائیں گے۔ اسرائیل ناقابل اعتبار ریاست ہے، یہ اپنے معاہدوں کی پاسداری دوستو نہیں کرتا۔ موجودہ معاہدہ کتنے دن چلتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ امریکہ اور مغرب کی حکومتوں کی پالیسی واضح تھی کہ یہ اسرائیلی نسل کشی میں حصے دار ہیں، مگر یورپ کی عوام نے دوستو کمال کی مزاحمت کی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس شعور کی ہمارے مسلمان معاشروں میں بڑی ضرورت ہے۔ لوگوں کو انسانی حقوق اور دیگر نعروں پر بہت حساس کیا گیا تھا۔ یورپ کے انسانوں نے انسانی تاریخ کے بڑے اجتماعات کیے۔ اس موقع پر ان انسان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان 2 سالوں میں یورپ کے 25 ممالک کے 793 شہروں میں فلسطین کی حمایت میں 45,000 سے زائد مظاہرے اور تقاریب منعقد کی گئیں۔ سب سے زیادہ مظاہرے اٹلی 7,643 کیے گئے، جرمنی 6,918، اسپین 5,886، فرانس 5,253 اور ہالینڈ 3,301 ہوئے۔ دیگر ممالک میں دوستو سویڈن 3,112، ڈنمارک 3,244، بیلجیم 2,252، مشرقی یورپی اور دیگر ممالک جیسا کہ یونان، ناروے، پولینڈ، پرتگال اور فن لینڈ میں بھی سینکڑوں مظاہرے ہوئے۔ آخر میں دوستو یہی کہوں گا کہ یہ وقفہ ہے، جنگ اگلی جنگ تک رک گئی ہے۔ جب تک تمام فلسطینیوں کی گھر واپسی نہیں ہوتی تب غزہ کی جنگ جاری رہے گی۔ دریا سے سمندر تک فلسطین ہوگا اور اس فلسطین میں تمام مذاہب کے فلسطینی مل کر رہیں گے انشاءاللہ۔ صدر ٹرمپ کو نوبیل امن انعام تو دوستو نہیں مل سکا، لیکن وہ غزہ جنگ بندی کو اپنی بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے اس کا جشن منانے مشرق وسطی آ رہے ہیں۔ امریکی صدر مشرق وسطی میں خود کو امن کا معمار ثابت کرنے کے لیے میدان میں آ گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ اسرائیل پہنچیں گے، جہاں وہ غزہ امن منصوبے کی کامیابی پر جشن منائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ پہنچ بھی چکے ہوں۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ مصر جائیں گے، جہاں اس تاریخی جنگ بندی معاہدے پر فریقین نے طویل مذاکرات کے بعد اتفاق کیا تھا۔ صدر ٹرمپ مصر میں غزہ امن منصوبے کے پہلے مرحلے میں طے ہونے والے معاہدے پر دستخط کرنے کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ پوری دنیا کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ ٹرمپ اس معاہدے کا کریڈٹ لے رہے ہیں، مگر حقیقی امن اس وقت ہی ممکن ہوگا جب وہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر دباؤ ڈالیں گے کہ جنگ بندی کے بعد بمباری دوبارہ شروع نہ کریں۔ امید ہے کہ صدر ٹرمپ نیتن یاہو کو باور کروائیں گے کہ اب جنگ کا خاتمہ ناگزیر ہو چکا ہے، خدا کے لیے واپس آ جاؤ۔ امن کا نوبیل انعام حاصل کرنے والی ماریا کورینا ماچوڈو نے اپنا انعام وینزویلا کے عوام اور امریکی صدر ٹرمپ کے نام کر دیا۔
انہوں نے کہا کہ یہ ایوارڈ ونزویلا کے شہریوں کی جدوجہد کا بڑا اعتراف ہے، ہم فتح کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ ماریا کا کہنا تھا کہ ونزویلا کی آزادی اور جمہوریت کے لیے صدر ٹرمپ، امریکی عوام اور جمہوری قوتوں کی مدد درکار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایوارڈ ونزویلا کی مصیبت زدہ لوگوں اور صدر ٹرمپ کی ہماری مقصد کی فیصلہ کن حمایت کے نام کرتی ہوں۔ دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ کو امن کا نوبیل انعام نہ ملنے پر وائٹ ہاؤس کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ نوبیل کمیٹی نے ثابت کیا کہ وہ سیاست کو امن پر ترجیح دیتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ امن معاہدے کرتے رہیں گے، صدر ٹرمپ جنگیں ختم کرتے رہیں گے اور جانیں بچاتے رہیں گے۔ چائنا نے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ غزہ میں مستقل جنگ بندی ہو جائے گی اور خطے میں کشیدگی کم ہوگی۔ ہم مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل اور مشرق وسطی میں استحکام کے حصول کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لانے کو پرعزم ہیں۔ چائنا کا کہنا ہے کہ ہم دو ریاستی حل کا احترام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کی اپنی حکومت ہونی چاہیے۔ چائنا نے خبردار بھی کیا کہ اسرائیل کو کسی بھی ایسے اقدام سے باز رہنا چاہیے جس سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں اور خطے بھر میں کشیدگی میں اضافہ ہو۔ چائنا کا کہنا ہے کہ ہم نے ہمیشہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں غیر قانونی صہیونی بستیوں کے قیام کی مخالفت کی ہے کیونکہ یہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ معروف برطانوی اخبار دی گارڈین نے یورپی یونین میں گہری تقسیم اور دھڑے بندیوں کی خبر دی ہے۔ دی گارڈین لکھتا ہے کہ ڈنمارک میں منعقدہ یورپی یونین کے حالیہ سربراہی اجلاس میں صرف اور صرف سیاسی تنازعات اور خفیہ منصوبوں کا ہی مشاہدہ کیا گیا۔ گزشتہ ہفتے کی ملاقاتیں، جو کہ یورپی ہتھیاروں کے ذخائر کی تجدید کے لیے اہم ترجیحات پر اتفاق رائے تک پہنچنے کے لیے بلائی گئی تھیں، علاقائی جنگوں، سیاسی تنازعات اور پوشیدہ ایجنڈوں کی شرمناک نمائش میں بدل کر رہ گئی، جو یورپ کے متحدہ دفاع کی کوششوں میں بدترین رکاوٹ ہیں۔ گارڈین مزید لکھتا ہے کہ یورپی یونین کے رہنماؤں کے درمیان گفتگو کسی سکینڈل میں بدل چکی ہے کہ جس نے یورپ کی گہری کمزوری اور تقسیم در تقسیم کو عیاں کر کے رکھ دیا ہے۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ نافذ العمل ہونے کے بعد فلسطینیوں نے بچا کھچا سامان اٹھا کر اپنے اپنے تباہ حال گھروں کا رخ کر لیا۔ ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی شہری اپنے تباہ حال گھروں کو لوٹنے لگے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے انخلاء کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ غزہ فلسطین کا داخلی معاملہ ہے، کسی غیر ملکی سرپرستی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تاہم عرب اور بین الاقوامی ممالک کی جانب سے غزہ کی تعمیر نو میں تعاون کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے چائنا پر اضافی درآمدی ٹیکس لگانے کا اعلان کر دیا۔ چائنا پر 100% نیا ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ نومبر سے چینی درآمدات پر اضافی 100% ٹیرف عائد کرے گا۔ امریکی مصنوعات کے تحفظ کے لیے سخت تجارتی اقدامات کیے جائیں گے۔ چینی مصنوعات پر پہلے ہی امریکہ کی جانب سے 30% ٹیرف عائد ہے۔ اب نئے درآمدی ٹیکس کے اعلان کے بعد دنیا بھر کی عالمی سٹاک مارکیٹیں انتہائی تیزی سے گریں اور شدید گریں۔ صدر ٹرمپ نے اس اعلان سے چند گھنٹے قبل کہا تھا کہ چائنا نے دنیا بھر کے ممالک کو نایاب معدنیات کی برآمدی پابندیوں سے متعلق خط بھیجے ہیں۔ یہ نایاب معدنیات سمارٹ فونز، برقی گاڑیوں، فوجی آلات اور قابل تجدید توانائی کی ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتی ہیں، اور ان کی پیداوار اور پروسیسنگ میں چائنا عالمی سطح پر سب سے آگے ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چائنا کو دنیا کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے چائنا کے رویے کو انتہائی دشمنانہ قرار دیا۔ اس کے علاوہ امریکی صدر نے اشارہ بھی دے دیا کہ وہ ممکنہ طور پر چینی صدر شی جن پنگ سے APEC اجلاس میں نہیں ملیں گے جو اس ماہ جنوبی کوریا میں ہونا تھا۔ آپریشن نہ کریں، بات چیت کریں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ ایسی صوبائی حکومت برداشت نہیں جو آپریشن کے خلاف کھڑی ہو۔ یہ سب کے لیے واضح ہے
کہ کون سی سیاسی شخصیت ہے جو تخریب کاروں سے بات چیت کرنے کا کہتی ہے۔ دوستو، وہ عمران خان ہی ہیں۔ یہ الفاظ پاکستانی فوج کے ترجمان DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے ہیں، جنہوں نے جمعے کو صوبے میں سیکیورٹی کی صورتحال پر دوستو کی گئی ایک پریس کانفرنس کے دوران نام لیے بغیر کی۔ انہوں نے عمران خان اور ان کی صوبائی حکومت پر کڑی تنقید کی۔ پریس کانفرنس میں تنقید کا اصل ہدف عمران خان اور ان کی جماعت کی صوبائی حکومت ہی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف نے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے بیان پر دوستو شدید رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ DGISPR نے اب واضح کر دیا ہے کہ وہ تخریب کاری سے لڑنا چاہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ متحد یا اتفاق نہیں پیدا کرنا چاہتے جو کہ اگلے محاذوں پر مقیم ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے اپنی پریس کانفرنس میں صوبائی سیاستدانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ افواج پاکستان یہ امید کرتی ہے کہ خیبر پختونخوا کے سیاستدان منفی سیاست، الزام تراشی اور خارجی جرائم پیشہ مافیا کی سہولت کاری کی بجائے اپنی بنیادی ذمہ داری پر توجہ دیں۔ امید کرتے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام کی سلامتی کے لیے افغانستان سے سیکیورٹی کی بھیک مانگنے کی بجائے اس صوبے کے ذمہ داران ہوتے ہوئے آپ خود اس کی حفاظت کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان واضح کرنا چاہتی ہے کہ خارجی تخریب کاروں اور ان کے سہولت کار چاہے وہ جو بھی ہوں، کسی بھی عہدے پر ہوں، ان پر زمین تنگ کر دی جائے گی۔ مطلب دوستو ان کا یہ کہنا تھا کہ چاہے کوئی وزیر اعلیٰ ہو یا کوئی شخص جیل میں بیٹھا ہوا ہو، حکومت کا کہنا ہے کہ یہاں 4000 بندہ لا کر بٹھا دیا گیا اور انہوں نے نئے سرے سے بھرتیاں کی، ان کی سہولت کاری کی گئی۔ حکومت نے شدت پسندوں کی خیبر پختونخوا کی موجودگی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح کی پناہ گاہیں انہیں صوبے کے اندر میسر ہیں، 2-3 سالوں میں ان کی پناہ گاہوں میں اضافہ ہوا ہے۔ وہ علی امین گنڈا پور ہی تھے جن کی وزارت اعلیٰ کے دوران یہ ہوا ہے۔ حکومت کا دوستو سابق وفاقی حکومت یعنی عمران خان کی حکومت کے اس منصوبے کی طرف اشارہ تھا جس کے تحت ہتھیار پھینکنے والے تخریب کاروں کو صوبے میں واپس بسایا جانا تھا۔ تاہم دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ان تمام الزامات کی تردید کرتی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت عمران خان اڈیالہ جیل میں قید ہیں اور جمعے کی رات کو ان کے ایکس اکاؤنٹ پر ان سے منسوب ایک بیان جاری کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ 2001 میں اس وقت کی فوجی قیادت نے ہتھیار پھینکنے والے تخریب کاروں کو واپس بسانے کا منصوبہ پیش کیا تھا، مگر اس منصوبے کو خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں کے ہمارے منتخب نمائندوں نے مسترد کر دیا تھا۔ اس منصوبے پر ہمارے دور میں عمل نہیں ہوا، لیکن اب حقائق کے برعکس تحریک انصاف کی حکومت پر سراسر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے کہ ملک میں تخریب کاری اس دور میں بسائے گئے تخریب کاروں کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ عسکریت پسندوں کو واپس خیبر پختونخوا میں بسانے کے لیے دوستو صرف پاکستان تحریک انصاف کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا جانا چاہیے، بلکہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور فوج کے سابق سربراہ اور فیض حمید ISA کے سابق سربراہ عمران خان کے اس فیصلے کے ساتھ تھے۔ دوستو پاکستان میں یہ تناؤ ایک ایسے وقت میں پیدا ہو رہا ہے جب عمران خان کی ہدایت پر علی امین گنڈا پور نے بطور وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے دیا ہے اور ان کی جگہ سہیل آفریدی کو وزارت اعلیٰ کے لیے نیا امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔ لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں تبدیلی بھی فوج اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جاری رسہ کشی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ لگتا ہے دوستو کہ علی امین گنڈا پور کو ہٹایا جانا پاکستان تحریک انصاف کی بے چینی کو ظاہر کرتا ہے اور اس بات کا اشارہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی عدم و استحکام پیدا کر کے خیبر پختونخوا میں تناؤ بڑھانا چاہتی ہے، جو کہ پہلے ہی تخریب کاری کا شکار ہے۔ لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مزید تناؤ بڑھے گا۔ اس تبدیلی سے دوستو تاثر تو یہی مل رہا ہے کہ عمران خان کا مقصد ہے کہ ان کی رہائی عمل میں لائی جائے اور اس کے لیے وہ وفاقی حکومت کو مجبور کرنا چاہ رہے ہیں، اور فوج کا ہدف خیبر پختونخوا میں آپریشن کرنا اور افغانستان سے آئے ہوئے لوگوں کو ہینڈل کرنا لگ رہا ہے۔
سہیل آفریدی انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے صدر رہے ہیں اور نوجوانوں سے رابطے بڑھا سکتے ہیں۔ ان کو لانے کا مقصد وفاقی حکومت کو پریشان کرنا ہی دوستوں لگ رہا ہے۔ صوبائی فورسز علی امین گنڈا پور کے وزارت اعلیٰ کے دور میں فوج کا ساتھ دے رہی تھی۔ اب پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ جب ان کی جانے کے بعد مشکل پیدا ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت یہی سوچے گی کہ اب عمران خان کے لیے تھوڑی آسانیاں پیدا کی جائیں۔ لگ یہی رہا ہے دوستوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سہیل آفریدی بطور وزیر اعلیٰ پسند نہیں ہے۔ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں دوستوں شرکت کرنے والی فرزانہ علی کے مطابق جب سہیل آفریدی کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ ایسے بندے کو کیسے لایا جائے گا جو ریاست کے خلاف ہی بیان دیتا ہو۔ فرزانہ علی کہتی ہے کہ یہ واضح پیغام تھا کہ وفاق اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا جا رہا۔ دوستو خیبر پختونخوا کی صورتحال سے پہلے ہی خراب حالات پر مزید منفی اثر پڑے گا اور فوج کے لیے سیکیورٹی چیلنج میں اضافہ ہوگا، لیکن عمران خان کا کہنا ہے کہ تخریب کاری کا خاتمہ ضروری ہے، لیکن جو سامنے آئے اسے ہی مار کر جنگیں نہیں جیتی جاتی بلکہ اس سے رنجشیں بڑھتی ہیں، اور طویل المیعاد استحکام کے لیے سیاسی دور اندیشی ضروری ہے۔ آپریشن کو سیاسی دور اندیشی ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔